السلام علیکم دوستوں، ہم سب نے کسی نہ کسی عمر میں ٹیلی ویژن پر نیشنل جیوگرافک چینل ضرور دیکھ رکھا ہے۔ ہم سب بہت شوق سے وہاں پر دکھائے گئے مختلف جانوروں اور پودوں کے بارے میں جانتے تھے۔ اس چینل پر ہم اکثر ایمیزون نامی ایک جنگل کا نام سنتے تھے، کیونکہ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے بیشتر جانداروں کا تعلق اسی جنگل سے ہوتا ہے۔ ایمیزون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے، جس میں زمینی اور آبی حیات کی بہت کثرت پائی جاتی ہے۔ اس میں موجود ایمیزون دریا بھی بہت دلکش ہے۔ اس جنگل کو قدرت کا شاہکار کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنگل کا وجود نہ صرف اس سے ملحقہ علاقوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جنگل کی سیر کروائیں گے۔ ہم آپ کو اس جنگل کے محل وقوع اور تاریخ، اس کی منفرد خصوصیات اور اس میں پائے جانے والے کچھ جانداروں کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایمیزون سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ مختلف انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں کس طرح ایمیزون جنگل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوستوں، ایمیزون کی سیر کے دوران اپنے پاس ایک چھتری ضرور رکھ لیں، کیونکہ ایمیزون میں بارش کسی بھی وقت برس سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایمیزون کا جنگل، جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے، جنوبی امریکہ میں موجود 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ایک وسیع برساتی جنگل ہے، جس کا تقریباً 60% حصہ برازیل میں واقع ہے، جبکہ باقی کا 40% حصہ چند دیگر جنوبی امریکائی ممالک پر تقسیم ہوا ہے، جن میں پیرو، کولمبیا، بولیویا، ایکواڈور، فرینچ گیانا، سورینام اور وینزویلا شامل ہیں۔ اس سارے علاقے کو ایمیزون بیسن بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگل کی تاریخ طویل اور خونخوار قبائلی لڑائیوں سے بھرپور ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس جنگل کا نام بھی انہی قبائلی جھڑپوں اور جنگوں میں سے ایک کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جنگل کم از کم 5 کروڑ 50 لاکھ سال قبل وجود میں آیا تھا، اور ایمیزون میں انسانوں کا وجود 11,200 سال پرانا ہے۔ ایمیزون جنگلی حیات کی غیر معمولی انواع و کثرت کا ایک ایسا مقام ہے، جس میں 40,000 سے زیادہ پودوں کی، 1,300 پرندوں کی، 25 لاکھ حشرات الارض کی اور چیتے، بندر اور ایناکونڈا سمیت دیگر جانوروں کی بھی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات میں کچھ انتہائی خطرناک جاندار بھی رہتے ہیں، جیسا کہ زہریلے سانپ اور الیکٹرک ایل وغیرہ۔ ایمیزون میں درختوں کی 1600 اقسام پائی جاتی ہیں، جن کی مجموعی تعداد لگ بھگ 3 کھرب اور 90 ارب ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں 350 مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3 کروڑ انسان بھی رہتے ہیں۔ ان انسانی قبیلوں میں 2 مشہور مقامی لوگوں کے قبیلے یانو مامو اور کایاپو شامل ہیں، جو ہزاروں سالوں سے اسی جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں لوگوں کی آبادیاں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ہر دیہات میں 50 سے لے کر 400 تک افراد ہوتے ہیں۔ ایک دیہات کے تمام افراد ایک ہی چھت تلے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ چھت درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں کی بنی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی پوری زندگی کا سارا دار و مدار جنگل پر ہی ہوتا ہے۔ 1950 کی دہائی سے پہلے ان لوگوں کی ایمیزون سے باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ کئی رسومات بھی مناتے ہیں، جن میں سے ایک رسم یہ ہے کہ جب ان کی فصل اچھی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دیگر دیہات کے لوگوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ایمیزون کا دریا حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس میں پائی جانے والی آبی حیات بھی انتہائی قابل ذکر ہے۔ اس دریا میں رہنے والے جانداروں میں کئی آبی پودوں کے اقسام کے علاوہ مچھلیوں کی 3000 اقسام بھی شامل ہیں۔ یہ سب جاندار مل کر دنیا کی اہم ترین ماحولیاتی نظاموں میں سے ایک کو وجود دیتے ہیں، جس میں پوری دنیا کی اب تک کی دریافت کی گئی 10% جانوروں کی اور 20% پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کا جنگل دنیا کی آب و ہوا کی صفائی اور موسموں کی سالانہ گردش کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناسا کی ایک سیٹلائٹ کی تحقیق کے مطابق سہارا نامی صحرا میں سے ہر سال اوسطاً 1 کروڑ 82 لاکھ ٹن مٹی ریتلی طوفانوں کے نتیجے میں اڑ کر ایمیزون میں آتی ہے۔ یہ مٹی ایمیزون میں کھاد کا کام کرتی ہے اور پودوں کی افزائش و نشو و نما میں فاسفورس کے ذریعے مدد فراہم کرتی ہے۔
ایمیزون میں سالانہ 9 فٹ بارش برستی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون جنگل اپنی نباتاتی حیات کی وجہ سے دنیا کی 20% آکسیجن پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون ایک اور انتہائی گراں قدر ماحولیاتی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمیزون فضا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک بہت بڑی مقدار کو جذب کر لیتا ہے۔ درختوں کی کثرت کی وجہ سے ایمیزون کا جنگل نہ صرف سیلابی حادثات میں واضح کمی کا بلکہ ان کی شدت میں بھی نمایاں کمی کا باعث بن رہا ہے۔ ایمیزون خوراک اور بیش بہا قیمتی ادویات کا حصول کا ایک اہم ترین قدرتی ذریعہ بھی ہے۔ ایمیزون کے جنگلات میں سے حاصل ہونے والی ادویات میں سنچونا درخت سے ملنے والی ملیریا کے علاج کے لیے کوئنین اور کوکا کے پودے سے ملنے والی کئی اقسام کی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے کوکین شامل ہے۔ ایمیزون جنگل سے حاصل ہونے والی خوراک اور ادویات سے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے ایمیزون کے جنگل کو جنگلات کی کٹائی، آگ، غیر قانونی شکار اور ماہی گیری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے سمیت کئی خطرناک کا سامنا ہے۔ جنگلات کی کٹائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ایمیزون کی وسیع علاقوں کو زراعت، معدنیاتی کانوں کی کھدائی اور دیگر انسانی سرگرمیوں کے لیے صاف کر دیا گیا ہے۔ برازیل کو جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ سارے منافع کا 7 گنا ہے جو جنگلات کی کٹائی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ 2018 تک ایمیزون کا 17% حصہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ایمیزون کی زمین محض مختصر عرصے تک ہی زرخیز رہتی ہے، کیونکہ زمین پر سے معدنیات والی زرخیز مٹی بہہ جاتی ہے۔ اسی لیے کسانوں کو مزید زرخیز زمین کا بندوبست کرنے کے لیے مزید جنگلات کی کٹائی کرنی پڑتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی ایمیزون پر خاصا اثر پڑ رہا ہے۔ ہر سال بتدریج بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور بارشوں کے سالانہ انداز میں تبدیلیاں ایمیزون اور دیگر جنگلات کی حیاتیاتی تنوع کو متاثر کر رہی ہیں۔ ناظرین، حیاتیاتی تنوع سے مراد کسی جگہ پر جانداروں کی مختلف اقسام کا پایا جاتا ہے، یعنی موسمیاتی خطرات کے باعث ایمیزون میں پائے جانے والے جانداروں کی اقسام میں کمی ہو رہی ہے اور ان کی چند اقسام ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے جانداروں میں گلابی دریائی ڈولفن مچھلی اور ایک قسم کے مینڈک بھی شامل ہے جو بالکل درختوں کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور رہتے بھی درختوں پر ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے اس میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ ایمیزون کے جنگل اور اس کے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف حکومتیں اور تنظیمیں جنگلات کی کٹائی کو کم کرنے، جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے اور جنگلات کی انتظامی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ تنظیمیں جنگلات کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے ایمیزون کے مقامی لوگوں کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سیاحت کے نتیجے میں اکٹھے ہونے والے پیسوں کو جنگل کے انتظامی امور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ایمیزون کا جنگل ایک حیرت انگیز جگہ ہے جو ناقابل یقین حیاتیاتی تنوع سے بھرا ہوا ہے۔ اس جنگل کو درپیش مشکلات و خطرات کے باوجود مسلسل تحفظاتی کوششوں سے عالمی ماحولیاتی نظام کے اس شاندار مگر نازک حصے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔